بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خضر پروڈکشن کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے خاندان کی تاریخ بیان کریں گے جو ویسے تو غلام تھے، لیکن انہوں نے بطور بادشاہ ہندوستان پر 84 سال حکومت کی۔ تاریخ اسے سلطنت غلامہ، خاندان غلامہ اور دلی سلطنت جیسے ناموں سے یاد کرتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ خاندان غلامہ میں کل 11 حکمران گزرے، جن کی تفصیل اور مختصر تاریخ کچھ یوں ہے۔ سلطان قطب الدین ایبک برصغیر کا پہلا مسلم بادشاہ تھا جس نے دلی میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ نسلاً ترک تھا اور ایک غلام تھا جسے شہاب الدین غوری نے بھاری قیمت کے عوض خریدا تھا۔ آہستہ آہستہ ایبک نے شہاب الدین غوری پر اپنی صلاحیتوں کا سکہ بٹھا لیا۔ 1192 میں غوری نے جب دلی اور اجمیر فتح کیے تو سلطان ایبک کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ قطب الدین ایبک کی وفاداری اور سپہ گری کو دیکھتے ہوئے سلطان غوری نے اسے اپنا جانشین اور فرزند چن لیا۔ 1206 میں غوری جہلم کے کنارے گھکڑوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ کیونکہ سلطان غوری کا کوئی وارث نہ تھا، اس لیے دلی اب قطب الدین ایبک کے پاس تھا۔ اس طرح ایک ترک نسل غلام سلطنت غلامہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان قطب الدین ایبک کے وارثوں میں ایک بیٹا آرام شاہ اور ایک بیٹی قطب بیگم تھے۔ 1210 میں سلطان ایبک کی وفات کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہو گیا۔ آرام شاہ اپنے باپ جیسی صلاحیتوں کا مالک نہ تھا اور وہ سلطنت کے انتظام و اہتمام کو نہ سنبھال سکا۔ دلی کے ترک سرداروں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو شمس الدین التتمش، جس کی شادی سلطان ایبک کی بیٹی سے ہوئی تھی، نے 1211 کے اندر آرام شاہ سے تخت چھین لیا۔ آرام شاہ بمشکل 1 سال حکومت کر سکا۔ شمس الدین سلطان ایبک کے دور میں بہار کا صوبیدار رہ چکا تھا، جو ویسے تو سلطان ایبک کا غلام تھا، لیکن سلطان نے اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا داماد چن لیا تھا۔ شمس الدین کی حکومت 35 سال رہی اور اس دور میں سلطنت غلامہ نے اپنا عروج پکڑ لیا۔ بالآخر وہ بھی 1236 میں وفات پا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین فیروز تخت نشین ہوا، لیکن بمشکل 6 ماہ بعد 1236 میں ہی وہ بھی وفات پا گیا، جس کے بعد شمس الدین کی بیٹی دلی تخت پر بیٹھ گئی، جس نے سلطنت غلامہ کے دور میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ تاریخ اسے رضیہ سلطانہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ رضیہ سلطانہ جنوبی ایشیا پر حکومت کرنے والی واحد خاتون تھی۔ اس کی بہادری اور شجاعت کے کارنامے پورے ہندوستان میں مشہور تھے۔ رضیہ سلطانہ کا انتقال 1240 میں ہوا، جس کے بعد معز الدین بہرام تخت نشین ہوا، جو رضیہ سلطانہ کا بھائی اور شمس الدین کا بیٹا تھا، جس نے رضیہ سلطانہ کے دور میں ہی اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا۔ معز الدین کی حکومت 2 سال ہی رہی۔ یہ دور آپسی سازشوں میں الجھا رہا اور اس دور کا اہم واقعہ منگولوں کا لاہور پر حملہ تھا۔ بہرام شاہ 1242 میں اپنے ہی سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا، جس کے بعد بہرام شاہ کا بیٹا اور رضیہ سلطانہ کا بھتیجا علاؤ الدین مسعود بادشاہ بن گیا۔ کیونکہ ریاست سازشوں میں گھر چکی تھی اور تمام نظام درہم دھرم ہو چکا تھا، اور پھر 1246 میں علاؤ الدین مسعود بھی انتقال کر گیا، جس کے بعد دوبارہ شمس الدین کے سب سے چھوٹے بیٹے ناصر الدین محمود کے پاس حکومت آ گئی، جو عبادت گزار اور رحم دل حکمران تھا، جس نے سلطنت کا نائب غیاث الدین بلبن کو بنا دیا۔ دونوں نے مل کر سلطنت غلامہ کے ڈوبتے سورج کو پھر ابھار دیا۔ ناصر الدین محمود نے 20 سال حکومت کی، جو 1266 کو وفات پا گیا، جس کے بعد غیاث الدین بلبن، جو سلطان غلامہ کے کسی وارث کا بیٹا یا رشتہ دار نہ تھا، بلکہ سلطان ایبک اور شمس الدین کی طرح غلام تھا، جسے شمس الدین نے خریدا تھا، ناصر الدین محمود کے دور میں نائب رہا۔ اب وہی سلطنت کا واحد وارث تھا، جس نے 20 سال حکومت کی اور 1286 میں وہ بھی وفات پا گیا۔
جس کے بعد غیاث الدین بلبن کا پوتا معز الدین کے بعد تخت نشین ہو گیا، جو حکمرانی حاصل کرنے کے بعد شراب نوشی اور بدفعلی میں مبتلا ہو گیا، جو بعد ازاں 3 سال کے بعد 1290 میں خلجی سرداروں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ معز الدین کے قبض کے بعد اس کا بیٹا کیومرث تخت نشین ہوا، تاہم 1290 میں ہی جلال الدین فیروز خلجی نے کیومرث سے تخت چھین لیا، اور اس طرح دلی سلطنت کے پہلے خاندان کی 84 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر شروع ہوا خلجی دور۔ اگر خلجی دور کے بارے میں ڈاکومنٹری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔